أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرتے ہیں وہ نہ تو گمراہ ہوتے ہیں اور نہ تنگی میں پڑتے ہیں. اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنا رخ اللہ کی یاد سے ہٹا کر دنیا کی طرف کر لیتے ہیں تو انہیں تنگ دلی حاصل ہوتی، ان کا دل ہمیشہ تنگ رہتا ہے، جس کو تنگی معیشت کہا گیا. اور قیامت کے دن اس کا بڑا برا انجام سامنے آئے گا. وہ یہ کہ جس طرح سے وہ اللہ کی آیتوں سے غافل اور اندھے بنے ہوئے تھے، ایسے ہی حق تعالی شانہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ان کو اٹھائیں گے تو وہ اندھے ہوں گے. یہ اندھے عرض کریں گے کہ پروردگار دنیا میں تو ہم بینا تھے، یہاں آپ نے ہمیں نابینا کیوں کر دیا؟ جواب ملے گا کہ ہماری آیتوں کی جانب سے تم نے آنکھ بند کر لیا تھا، اس لیے یہ اس کی سزا ہے کہ یہاں پر بھی تمہاری آنکھ بند کر دی گئی. تم نے ہماری آیتوں اور ہماری ہدایتوں کی جانب سے آنکھ بند کیا تھا، تمہاری آنکھ بند کر دی گئی اس کے بدلے میں. تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی معیشت تنگ ہوگی. تفصیلات میں پچھلے درس میں اس کی عرض کر چکا ہوں کہ دل کی فراخی اور دل کی تنگی کا مدار مال و دولت کی فراوانی پر نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ دولت بہت ساری بھری پڑی ہو مگر آدمی کو سکون حاصل نہ ہو. اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنے والوں کی معیشت ایسی ہی ہوتی ہے. روپے پیسے کی تو بھرمار ہوتی ہے ان کے پاس، دنیا ان کے پاس چاروں طرف سے چلی آتی ہے، اس لیے کہ رات و دن وہ اسی کے چکر میں اور اسی کی زلفیں سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. اس لیے دولت تو چاروں طرف سے کھنچ کھنچ کر کے ان کے پاس آ کر کے جمع ہوتی ہے، مگر اس دولت کے باوجود دل کو فراخی حاصل نہیں ہوتی، دل تنگ ہی رہتا ہے. جب دل تنگ ہے، سکون اور راحت چھن گیا اور آدمی ہر وقت بے چین ہے تو مال و دولت تو آدمی کماتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے. جب وہ سکون کی دولت نہ ملی تو
تو پھر حاصل ہی کیا نکلا، کس کام آیا؟ ظاہر ہے کہ جب آدمی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے عزائم، اس کے پروگرام اور اس کے ارادے بھی بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں۔ کسی مالدار کو ہم نے نہیں دیکھا آج تک کہ جو اسی پر صبر کر کے قناعت کر کے بیٹھ گیا ہو۔ جب دولت آتی ہے، روپے پیسے کی بھرمار ہوتی ہے، تو لمبے لمبے خواب، ایسی کوٹھی بنانا ہے جیسے فلانے کی کوٹھی ہے، ایسی زمین بنانا ہے، ایسی گاڑی لانا ہے، گھر کے اندر یہ سارے انتظامات ہونا ہے۔ ایک دکان تھی تو 4 لڑکے ہیں، چاروں لڑکوں کی ایسی ہی دکان بننا ہے، بلکہ اب موجودہ زمانے کے لحاظ سے ایسی دکانیں ہوں گی۔ تو دولت کمایا تھا اپنے آرام کے لیے، بجائے آرام کے یہ لمبے لمبے پروگرام جو بنتے جا رہے ہیں، یہ کبھی سکون سے بیٹھنے دیں گے؟ عمر بھر یہی کرتے کرتے مر جاؤ گے، ایک دن چلے جاؤ گے دنیا سے۔ تو یہ کون سی فراخی ہوئی؟ کوئی فراخی نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں معیشت کی تنگی ہے۔ 10,000 کی یومیہ کی آمدنی ہے اور 15,000 کا آپ کا پروگرام بنا ہوا ہے، تو 10,000 کے بعد 15,000 کے لیے تو آپ کو فکر کرنی پڑے گی نا۔ پروگرام آپ کا 15,000 والا ہے، آمدنی آپ کے پاس 10,000 والی ہے، تو آپ 15,000 20,000 کے چکر میں روز رہیں گے، تو کہاں سکون ملا؟ یہی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ قرآن کے اس بیان سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اس ہدایت نامے سے منہ موڑ کر اور صرف دنیا میں ریجھے ہوئے ہیں اور صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں، جیسے تمام غیر مومن جن کا ایمان اللہ پر نہیں، جن کا ایمان اللہ کی کتاب پر نہیں، جو اللہ کے رسول کی رسالت کے قائل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہدایت نامے سے ان کو دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، تو ان کے اوپر تو پھر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے، جیسا کہ پچھلے زمانے میں تھا۔ پچھلے زمانے میں ایسا ہی تھا کہ اگر اللہ پاک کی جانب سے کوئی ہدایت نامہ بھیج دیا گیا اور اس کو لوگوں نے قبول نہ کیا اور اس کی ناقدری کیا، تو ایسی قوموں کے اوپر آسمان سے عذاب اتر جاتا تھا اور وہ قومیں ہلاک اور برباد کر دی جاتی تھی۔ پچھلے زمانے میں ایسا ہی رہا۔ تو سوال یہ ہو رہا تھا، یا یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنے والے، اگر یہ اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ ہی کی ساری کائنات ہے، گویا اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہیں، تو جب ناراض ہیں تو ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے نا۔ عذاب ان کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ جیسا کہ دوسری آیتوں میں یہ آیا بھی ہے کہ غیر مومنین نے، جو خدا کے انکاری تھے، خدا کی ہدایت نامے کے انکاری تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ آخر ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو یہ ایک سوال ہے جو کل بھی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا، اور آج بھی یہ خیال اور یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم فرما بردار، وہ نافرمان، اور قرآن کی آیتوں سے ملتا ہے کہ فرما برداروں کو راحت نصیب ہوگی،
اور نافرمان تنگی میں رہیں گے، تو پھر یہ تنگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں مردود ہیں۔ جب وہ اللہ کی نگاہوں میں مردود ہیں تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے۔ یہ سوال پچھلے زمانے میں بھی ہوا اور آج بھی ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کافر، مشرک، خدا کے باغی اور خدا کے انکاری، بلکہ برا خدا اور رسول کو اور خدا کی کتاب کو برا بھلا کہنے والے لوگ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عیش کر رہے ہیں، گاڑیاں ان کی اچھی ہیں، مکانات ان کے اچھے ہیں، پگار ان کی اچھی ہے، ہر چیز میں تو اچھے اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ سوال پچھلے زمانے میں بھی تھا اور موجودہ دور میں بھی ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ہے سب سے آخر میں، مگر مرتبہ دیا ہے سب سے بڑا۔ آئے تو سب سے آخر میں، تو سب سے آخر میں آئے تو سب سے چھوٹے ہوئے، تو سب سے چھوٹے کا مرتبہ تو چھوٹا ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ انہوں نے جس نبی کو زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں بھیجا ہے، مرتبہ سب سے اونچا عطا کیا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ یہ سمجھ لیجئے، مثال کیا بلکہ اس کے اسباب کیا۔ آخری زمانے پیغمبر آخر الزمان آئیں گے تو سب سے بعد میں، مرتبہ ان کا ہوگا سب سے اونچا، تو وہ کیا اسباب و علل ہیں جن کی وجہ سے نبی آخر الزمان کا مرتبہ سب سے اونچا ہو گیا؟ سب سے اونچا ہونے کا سبب یہ اصل میں یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے جو نبوت دی ہے نبیوں کو اور پیغمبروں کو، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے شریعتوں میں احکام کچھ سخت تھے، جس کی وجہ سے اول تو لوگ اس پر عمل نہیں کر پاتے تھے، کرتے ہی نہیں تھے، اور اگر کچھ لوگ کرتے بھی تھے تو کچھ دن کرنے کے بعد بددل ہو کر کے چھوڑ دیتے تھے، مگر احکام حاکمانہ تھے۔ احکام جو تھے وہ حاکمانہ تھے، ایسے نہیں تھے کہ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ احکام کے سلسلے میں اللہ پاک کے یہاں سے نرم رویہ نہیں تھا، حکم دے دیا گیا، کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اگر تم عمل کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو سزا بھگتو، سزا دی گئی۔ اس نوع کا معاملہ تھا۔ جیسے بنی اسرائیل کو بیت المقدس جانے کا حکم دیا گیا، وہاں قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور وہ بڑے مضبوط اور تگڑے تھے، ان کے مقابلے میں جا کر کے کھڑا ہونا یہ بنی اسرائیل کی ہمت سے باہر تھی بات۔ یہ بنی اسرائیل کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے مقابلے میں جا کر کے کھڑے ہو سکے، نہیں ہمت پڑی جانے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت کہا مگر کوئی مانے نہیں گئے، گویا نافرمانی کیا نا، ترنت سزا دے دی گئی۔
میدان تیہ میں قید کر دیے گئے اور 40 سال اسی قید میں سب پڑے گئے کتنے تو یہیں پر ختم ہو گئے. ایک قرن سمجھ لیجیے کہ ختم ہو گیا. تو پچھلے زمانے میں ایسے ہی تھا. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سب صاحب شریعت تھے. شریعت کے جو قوانین تھے ان کے اوپر عمل کرنے میں سختی تھی. کرو ایسا، نہیں کرو گے کوئی نرمی نہیں کی جائے گی. ان لوگوں نے فرما برداری نہیں کیا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے. قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے. قوم لوط نے ایسے ہی اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی، ان کے اوپر عذاب آیا، نیست و نابود کر دیے. یہ سلسلہ تھا پچھلے زمانے میں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، اس کے اندر نرم رویہ رکھا گیا. بنی اسرائیل کے یہاں اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا تھا تو اس کی توبہ کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ اپنا قتل کرے، یعنی اللہ کے نام پر شہید ہو، تب جا کر کے توبہ قبول ہوتی تھی. اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. تو حکم تو سخت تھا نا، آسان کام نہیں تھا اس پر قائم رہنا. اس کے بالمقابل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، اس کے اندر گنہگاروں کو بڑی بھاری چھوٹ دے دی گئی. اگر گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا، تو اس کا راستہ بتا دیا گیا کہ سچی توبہ کر لو. سچی توبہ کر لو گے اللہ گناہ کو معاف کر دیں گے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ بھی بھول سے ہوئی تھی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی تھی، مگر سزا کتنی سخت ملی کہ جنت میں تھے، جنت سے نکال دیے گئے، دنیا میں بھیج دیے گئے. اور دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قید خانے تھی. جو جنت میں رہا ہوا ہو اسے دنیا میں بھیج دیا جائے، یہ بہت بڑی سزا ہے، معمولی سزا ہے. تو کالا پانی، جیسے کالا پانی کر دیا جاتا تھا پچھلے زمانے میں، ویسی سزا ہے. تو پچھلے زمانے میں اللہ کی نافرمانی کرنے پر سخت پکڑ ہوتی تھی اور لوگوں کو یا تو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، اور بعض کو تو اور جو اگر نہیں باز آتے تھے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے تھے. یہ تھی صورتحال. اسی طرح سے عبادات کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجیے، پچھلی امتوں میں عبادت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے عبادت خانہ بنے. بغیر عبادت خانے کے عبادت نہیں ہو سکتی تھی. پہلے عبادت خانہ بننا چاہیے، بعد میں عبادت ہو. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، اس کے اندر بہت بڑی سہولت پیدا کر دی گئی. حضور نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض کلھا مساجدا، پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی. یہ امت عبادت کے لیے عبادت خانے کی محتاج نہیں ہے. پچھلی امتیں عبادت خانے کی محتاج تھی، یہ امت عبادت خانے کی محتاج نہیں ہے. اس کے لیے پوری زمین کو عبادت خانہ بنا دیا گیا. جہاں کہیں بھی ہو، نماز کا وقت ہو گیا، وہیں پر کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو. اللہ کی زمین کل پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے اپنی نماز ادا کر لو. نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نماز ہو جائے گی. تو توبہ کے سلسلے میں، معافی کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں یہ سہولیات عطا کی گئی اس امت کو.
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سہولیات دی گئی اور آپ کی امت کو بہت بہت بڑی بڑی سہولتیں دی گئی۔ پچھلی امتوں میں جہاد کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ جو قربانی ہوتی ہے، قربانی کا گوشت اور قربانی کا جانور کھانا جائز نہیں تھا۔ قربانی کرنے کے بعد میں قربانی کا جانور قربان گاہ میں لے جا کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ جتنے لوگ قربانیاں کرتے قربان گاہ میں لے جا کر کے اپنی قربانیاں رکھتے تھے، آسمان سے آگ اترتی اور وہ پوری قربانی کو کھا جاتی۔ یہی دلیل ہوتی تھی قربانی کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی۔ اور جن لوگوں کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی تھی، آسمانی آگ اس کو چھوتی ہی نہیں تھی۔ اس سے جان جاتے تھے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل اور قابیل نے دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیا تھا۔ حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے آ کے کھا لیا، پتہ چلا کہ ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ قابیل نے جو کچھ دیا تھا اس کو آگ نے چھوا ہی نہیں۔ پتہ چل گیا کہ قابیل کی قربانی بارگاہ الہی میں مردود ہے، مقبول نہیں ہوئی۔ یہ سب سلسلے تھے، سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں، یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، یہ میری امت کے لیے حلال کیے گئے، مالداروں پر حرام کیے گئے، غریبوں پر حلال کر دیے گئے۔ لہذا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے یہ رقمیں وصول کی جائیں گی، زکوٰۃ، صدقات مالدار لوگ نکالیں گے اور جمع کرنے کے بعد میں اسی امت کے غریبوں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب بولو کتنی بڑی سہولت مل گئی۔ پچھلی امتیں ترستی تھی، قربانیاں کریں گی، چھو نہیں سکتے اس میں سے، اور اس امت میں آپ قربانی کریں اور غربا مساکین کو تقسیم کریں، سب یہی کھائیں گے۔ قربانی کا تو حکم ہی الگ ہے۔ قربانی میں تو جو قربانی کرتا ہے اس کو بھی کھانے کی اجازت ہے، مگر اس میں کچھ نہ کچھ حصہ غریبوں کا لگا دیا جائے۔ اکیلے مالداری ہی نہ کھائیں بلکہ کچھ غریبوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ اسی لیے دستور یہ ہے کہ قربانی کا 1/3 حصہ کم سے کم صدقہ کیا جاتا ہے، یعنی غریبوں مسکینوں کو دیا جائے، اور 2 حصہ جو ہے مالدار لوگ کھائیں۔ تو اپنی قربانی خود ہی کھاؤ، کرو قربانی اللہ کے نام پر اور گوشت کھاؤ تم، سمجھے؟ یہ کتنی بڑی سہولت ہے۔ پچھلے زمانے میں اپنی قربانی کو چھو نہیں سکتے، زکوٰۃ صدقات لوگ نکالتے تھے۔ آپ اس امت کے لیے تو یہ ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالتے ہیں۔ پچھلی امتیں تو پورے مال کا 1/3 حصہ نکالتی تھی۔ جو کچھ پیداوار ہو، جو کچھ آمدنی ہو، اس میں سے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور بقیہ 2 حصہ جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے۔ تو 1/3 حصہ اور وہ 1/3 حصہ بھی وہ اس طرح سے کہ خود نہیں کھا سکتے، اپنی امت میں کسی کو کھلا نہیں سکتے، بس رکھ دو لے جا کر کے قربان گاہ میں، وہاں آگ آئے گی اور اس کو کھا جائے گی، آپ نہیں کھا سکتے ہو۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، اس کے اندر اتنی سہولت دی گئی۔ پہلی سہولت تو یہ کہ مال کا 1/3 حصہ نہیں بلکہ مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں جائے گا، اور یہ 40واں حصہ کے بعد
بقیہ 39 حصے جو ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہو گئے، اور 40واں حصہ جائے گا غربا مساکین پر، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، مگر اسی امت کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور فقیروں کے لیے وہ جائز ہے، لہذا مالداروں سے لے کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ خصوصیات ہیں، یہ سہولیات ہیں۔ پچھلے زمانے میں لوگ عبادت کرنے کے لیے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد ہی عبادت ہوتی تھی، بغیر غسل کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو برادران وطن کو دیکھ لیجیے، یہ پوجا کرنے سے پہلے نہائیں گے، نہانے کے بعد ہی پوجا ہوتی ہے، اور نہائیں چاہے وہ ایک لوٹا پانی ادھر ایک لوٹا پانی ادھر ڈالیں، بدن پہ پڑے کہ نہ پڑے، ہاتھ منہ دھو لیں، ادھر ڈالا ہو گیا اسنان، مگر بغیر اسنان کے پوجا نہیں ہو سکتی۔ یہ مثالیں موجود ہیں۔ تو پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ پہلے غسل کیا جاتا تھا، غسل کرنے کے بعد پھر عبادت ہوتی تھی۔ نماز پڑھیں تو غسل کر کے پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں تو غسل کر کے پڑھیں، یہ فرض کے درجے میں تھا، اس کے بغیر ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ سہولت دے دی گئی کہ غسل اگر فرض ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر غسل فرض نہیں ہوا ہے آپ کے اوپر، یعنی وہ اسباب نہیں ہوئے ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے، تو پھر صرف وضو کر لیجئے، وضو کر کے آپ عبادت کر لیجئے۔ کتنی بڑی سہولت دے دی گئی۔ ظاہر ہے کہ پچھلی امت کے لوگ آج کی اس سردی میں جب غسل کرنا ضروری ہوتا، ہر آدمی کیسے غسل کرتا، اور جب غسل نہ کرتا تو عبادت نہ ہوتی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنی بڑی سہولت دے دی گئی کہ چاہے جیسے ہو، چاہے جیسے ہو، غسل کرنا کوئی بھی ضروری نہیں ہے، اگر نہیں غسل کرنے کی ہمت ہے مت کرو، بس وضو کر لو۔ اور بھی سہولت دی گئی، اگر تمہارے ہاتھ کے شل ہو جانے کا خطرہ ہو وضو کرنے سے، وضو کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانے کا خطرہ ہو، کسی ہلاکت خیز بیماری کے لگ جانے کا خطرہ ہو، وضو بھی مت کرو، تیمم کر لو۔ پانی موجود ہے تیمم کر لو، پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کر لو، پانی مل رہا ہے آسانی کے ساتھ وضو کرو، پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کر لو۔ اتنی سہولیات دے دی گئی۔ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، اس وقت میں میری امت کی تعداد سارے نبیوں سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی، اور میں اس وقت اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر کے فخر کروں گا۔ یہ حضور کا ارشاد۔ تو کاہے کی وجہ سے وہاں اتنی سختی تھی کہ ہر آدمی نہ ولی ہو سکتا تھا، نہ ہر آدمی عبادت گزار ہو سکتا تھا، نہ ہر آدمی مطیع و فرما بردار ہو سکتا تھا، بڑی مشکلیں تھیں۔ جو بہت ہی جذبہ رکھتا ہو خدا کی عبادت کا، وہی عبادت کر سکتا تھا، سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سہولیات دے دی گئیں کہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے، ہر آدمی آسانی کے ساتھ شریعت پر عمل درآمد کر سکتا ہے۔ یہ خصوصیات ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ خصوصیات پچھلی امتوں کو نہیں ملی، یہ سہولتیں پچھلی امتوں کو نہیں ملی، یہ خصوصیات پچھلے پیغمبروں کی نہیں تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے اللہ کا سب سے زیادہ پیار اپنے آخری نبی کے ساتھ ہے۔
اس لیے یہ سب سہولیات دے دی گئیں، جس کی وجہ سے یہ دین پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیل گئی، اور دنیا کا کوئی چپا باقی نہیں ہے جہاں اس امت کے افراد موجود نہ ہوں۔ ہر جگہ نمازیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ اذانیں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ کبھی اذان پہ پابندی لگوا دیتے ہیں، کچھ دن کے بعد میں خود ہی تالا کھلواتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اندر نماز پڑھو سب کوئی۔ وہاں جب آفتیں آئیں تو جن لوگوں نے پابندی لگائی تھی مسلمانوں کی عبادت پر، انہی لوگوں نے آ کر کے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے کہا کہ صاحب آپ لوگ اذان دو، نماز پڑھو، تمہاری اذان اور نماز سے ہم لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، ہمیں برکتیں ملتی ہیں، اس کی ہماری بستی پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ اذان نہیں ہوتی ہے تو ہمارے یہاں نحوست پرستی ہے، آپ لوگ نماز پڑھو۔ اسی طرح سے ایک خصوصیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں میں جب گنہگاروں نے گناہ کیا ترنت اس کی سزا آ گئی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد پوری دنیا کو ان کا امتی قرار دے دیا گیا۔ ایک بات تو یہ، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کوئی ہو، سب کو نبی آخر الزمان کا امتی بنا دیا گیا۔ ایک بات تو یہ کرنی، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری قرار دیا گیا کہ نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا وہ امت دعوت تو ہے مگر امت اجابت نہیں ہے۔ نجات ہوگی امت اجابت کی، مگر یہ پیغام پہنچایا جائے گا پوری امت دعوت کو۔ ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس امت دعوت میں سے جو لوگ خدا کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کے اس ہدایت نامے سے منہ موڑیں گے اور اس کا انکار کریں گے، ایسے لوگوں کو دنیا میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کو کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ ان کی رحمت کا فائدہ مسلمان بھی اٹھا رہا ہے، غیر مسلم بھی اٹھا رہا ہے، ورنہ پچھلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ تھا کہ جو منہ موڑے اللہ کے ہدایت نامے سے اس کے اس سزا کا مستحق ہے، اس کے اوپر فوراً سزا ہونی چاہیے۔ اس امت کو یہ خصوصیت عطا کر دی گئی کہ جو ایمان لانے والے امت اجابت ہیں ان کے ساتھ تو اللہ کا پیار ہے ہی، لیکن جو امت دعوت ہیں یعنی جو غیر مسلم ہیں نبی آخر الزمان کے دنیا میں آنے کے بعد، ان کے اوپر بھی ان کے انکار پر، ان کی شرارت پر، ان کی کفریات پر، ان کے شرک پر اور ان کے اللہ کے احکام کی کھلی ہوئی نافرمانی کرنے کے باوجود ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ ان کو دنیا میں مہلت دی جائے گی، شاید بعد میں چل کے توبہ کر لیں۔ واللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے گا، بعد میں توبہ کریں۔ کتنے لوگ جو بابری مسجد کی اینٹیں نکالنے میں شامل تھے، بابری مسجد کے اوپر خنجر چلانے میں شریک تھے اور بابری مسجد کے خلاف جے جیکار لگانے میں سب سے آگے آگے تھے، ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور مسلمان ہو گئے، توبہ کی۔ اور ایک صاحب تو ایسے بھی ہیں
جن کا واقعہ میں جس کے پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے توبہ بھی کیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ ایک گھر ہم نے گرایا تھا، دوسرا گھر میرے ہاتھ سے بنوا دیجیے۔ انہوں نے اپنی کمائی سے اپنی محنت سے دوسری مسجد بنایا، تو اسلام بھی قبول کیا، مسجد بھی بنایا، جو غلطی ہوئی تھی اس کی مکافات مسجد بنا کر کے کی۔ یہ فائدہ ہے، اسی لیے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین جو قبول کرتے ہیں اللہ کے اس ہدایت نامے کو، اللہ کے فرمان کو، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے ابھی ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ جب بھی تمہاری آنکھ کھل جائے گی قبول کر لینا، اللہ بخش دے گا۔ یہ خصوصیات ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آئے تو دنیا میں سب کے بعد مگر ہیں سب سے بڑے، اور حضور کا آنا اس دنیا میں رحمت ہے سارے عالم کے لیے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، امت دعوت کو جو عذاب سے بری کیا گیا کہ دنیا میں ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی مرحلے میں ان کو توفیق مل جائے اور وہ ایمان قبول کر لے، اس لیے ان کو دنیا میں نیست و نابود نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا جائے گا، اور ترنت ان کو سزا نہیں دی جائے گی، چاہے جتنی بڑی بڑی نافرمانی کریں ترنت نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس لیے بعض کے نافرمانی پر اللہ کا عذاب دنیا میں آ بھی جاتا ہے۔ مگر بہرحال دستور اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، عمومی دستور یہی ہے کہ وہ اس امت دعوت کی نافرمانیوں پر بھی ان کے اوپر دنیا میں عذاب نہیں بھیجتے، ان کو عذاب دینے کے لیے آخرت متعین ہو چکی ہے۔ آخرت میں ان نافرمانوں کو ضرور عذاب ملے گا، مگر دنیا میں ان کو ڈھیل دی جائے گی، مہلت دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اس ہدایت نامے کا انکار کر رہے ہیں، جو منہ موڑ رہے ہیں، ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ بات پہلے سے مقدر نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو بعد میں عذاب دیا جائے گا آخرت میں، وہی ہے اجل مسمى، ان کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت میں ان کو عذاب دیا جائے گا، پہلے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر یہی بات پہلے سے مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو یقینی طور پر ان نافرمانی کرنے والوں اور اللہ کے رسول کو ستانے والوں اور اللہ کے اس ہدایت نامے کا کھلا انکار کرنے والوں کو دنیا ہی میں عذاب دے دیا جاتا، عذاب آ کر ان کو چپک جاتا، لکانا لزاما، اللہ کا عذاب آ کر کے ان کو چپک جاتا۔ مگر اللہ پاک نے یہ ڈھیل مقدر کر دی ہے پہلے سے کہ نبی آخر الزمان کے امتی ہیں، ان کو ڈھیل دی جائے، اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، دنیا میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس آیت کا جو اس وقت میں نے پڑھا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ بیان بھی کافی ہو چکا، اب سوچ رہا ہوں کہ یہیں پر بند کر دوں، انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر بعد میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔